الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2468 2468۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں آتی، بندہ مومن کی قبر میں جنت کی تر و تازگی آتی ہے، اور کافر کی قبر میں استغفر اللہ دوزخ کی گرمی پہنچتی ہے، دوزخ کی بدبو پہنچتی ہے۔ جو نیک ہوتا ہے قبر اس پر مہربان ہو جاتی ہے، تا حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے، اور جو کافر ہے یا نافرمان ہے، گناہوں بری زندگی گزارتا ہے، قبر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں دوزخ کے گڑھے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے، عذاب قبر کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور یاد رکھیے، جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی آواز چوپائے یعنی جانور جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ اور عذاب قبر کا معاملہ کس قدر حساس ہے، اندازہ لگائیے۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہماری تعلیم کے لیے۔ اور بعض اوقات مومنین کے، مسلمانوں کے عذاب قبر کے معاملات ظاہر بھی کیے جاتے ہیں۔ قبر سے تپش آ رہی ہوتی ہے، قبر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات قبر سے دھواں اٹھتا ہوا بھی لوگوں نے دیکھا۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ ظاہر فرما کر یہ چاہتا ہے کہ مومنین نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کرے ہمیں نصیحت حاصل ہو۔ تو یاد رکھیں، مسجد میں ہنسنا یہ بھی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے۔ فردوس الاخبار حدیث نمبر 3706 3706۔ مکی مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ بہت کم مسلمان مسجد میں آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں۔ اب آ گئے مسجد میں تو دنیا کی باتیں خام خواہ کر رہے ہیں، اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر رہے۔ مسجد میں آ گئے اور یہاں بھی ہم سیاست چمکا رہے ہیں۔ مسجد میں آ گئے، یہاں دوڑ رہے ہیں، وضو کا پانی گر رہا ہے، ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے، بات چیت کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے، کہکے لگا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیے،
مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ایک تو کیفیت ہے مسکرانا، دانت ظاہر ہو، آواز پیدا نہ ہو، یہ تو سنت. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یہ تو سنت ہے. اور مسکرانے میں جو آواز بھی پیدا ہو جائے گی یہ ہے ہنسنا. مسجد سے باہر کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کے اندر قبر میں اندھیرا لائے گا. اور کہا کیا ہے کہ اتنی زور سے ہنسیں کہ لوگوں تک بھی آواز پہنچے. یہ کہا جو ہے یہ یاد رکھیے شیطان کی طرف سے، اور مسکرانا، تبسم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یاد رکھیے زیادہ ہنسنے سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور اگر رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے کہا لگایا، آس پاس والوں نے سنا، وضو بھی گیا، نماز بھی گئی. نماز کے احکام میں مزید اس کی آپ تفصیل دیکھ لیں. اور نماز کے علاوہ اگر کہکا لگایا تو وضو جاتا نہیں ہے، مگر اب بھی مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے. تو مسجدوں میں آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے اور خوب ثواب پانا چاہیے، مگر مسجدوں کے آداب معلوم ہونا چاہیے. مسجد کے اندر دوڑنا نہیں چاہیے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں جب آئیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، مسجد کے اندر وضو کا پانی نہیں گرانا چاہیے، مسجد کے اندر بدبودار کپڑے، بدبودار بدن اور بدبودار منہ لے کر نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی زخم ایسا ہے کہ اس سے بدبو اٹھ رہی ہے، ایسے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح مسجد میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آ کر ایک کفن چور نے توبہ کی. اس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے 3 قبروں کے حالات بتائے، یعنی 3 قبروں میں اس نے کیا دیکھا. اس کفن چور نے کہا کہ میں نے ایک قبر کھودی تاکہ کفن نکالوں، تو اس میں نے منظر یہ دیکھا کہ مردے کی زبان، ٹنگ، زبان جو ہے گدی کی طرف سے باہر نکال دی گئی تھی، استغفر اللہ. اور اس مردے کے جسم کے اندر آگ کی کیلیں ٹھوک دی گئی تھی، استغفر اللہ. اور غیبی آواز نے مجھے بتایا، اس کفن چور نے بتایا، مجھے غیبی آواز نے کہا یہ شخص غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. غیبت کرنا، جو مسلمان موجود نہیں ہے اس کی برائی بیان کرنا، اس کے کپڑے کی برائی بیان کرنا، اس کے لباس کی، اس کی سواری کی برائی بیان کرنا وغیرہ، یہ غیبت ہے. چغلی کھانا، ایک کی بات فساد کے لیے دوسرے کو پہنچانا، دوسرے کی ادھر پہنچانا تاکہ لڑائی ہو جائے، یہ چغلی ہے. آپس میں لوگوں کی لڑائیاں کرانا، یہ معاملات عذاب قبر کا باعث بن سکتے ہیں. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نماز قضا کر کے پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے. قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتی ہے یہ بات، نماز قضا کر کے پڑھنا.
یعنی نماز کو وقت پر نہ پڑھنا، وقت گزرنے کے بعد پڑھنا۔ چنانچہ ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی تو کفن دفن کے بعد اس کو واپس آنے کے بعد شخص کو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس نے ایک شخص کو ساتھ لیا، قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھودی، تھیلی مل گئی۔ اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنی بہن کا حال دیکھوں۔ چنانچہ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اس نے جیسے تیسے قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے روتا ہوا ماں کے پاس آیا، پوچھا امی میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ بولی بیٹا کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ ماں بھی رونے لگی۔ کہا بیٹا افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، نماز قضا کر کے پڑھتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی۔ پڑوسیوں کے آرام کے وقت ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو نماز وقت گزرنے کے بعد قضا کر کے پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ یہ نماز میں سستی اور غفلت قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کفن چور آیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں کالا مردہ زبان نکالے کھڑا تھا، اس کے چاروں طرف آگ تھی، اس پر لپک رہی تھی۔ فرشتوں نے اس کے گلے میں زنجیر باندھ کر اس کو اذیت دی جا رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے دیکھا، کہا بھائی میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی نہ پلانا۔ اس کفن چور نے مردے سے پوچھا تو کون تھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا افسوس میں مسلمان تھا مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کی، میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج کی استطاعت ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اولاد کو دین نہیں سکھاتے، سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں، استغفر اللہ دن رات فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، سوشل میڈیا میں جائز ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ چوری، ڈکیتی، ملاوٹ، جھوٹ، غیبت، چغلی، نہ جانے کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔